الحمد لمن قدر خيرا وخيالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولا الآن كما كان ولم يلق زوالا لا مثل ولا صبر مثلا ونذيرا من قال سوى ذلك قد قال محالا لا شبه ولا مثل ولا كف لمولا لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى الأول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا آمن بالله ولا رب سواه آمن برسول تجد القرب كمالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ یہ سورۃ لقمان کا آخر کا رکوع ہے اور 33ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اے لوگو، بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن کہ کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے اور نہ کوئی بیٹا ہو جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو تم کو نہ بہکائے دنیا کی زندگانی اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغاباز یعنی شیطان۔ یہ آیت، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور کافر دونوں سے خطاب عام فرمایا ہے اور حساب اور آخرت کا ذکر کر کے ڈرایا ہے اور اس کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں غور طلب بات ہے کہ اتقوا ربکم کہا، اتقوا اللہ نہیں کہا، یا اللہ کا کوئی اور نام نہیں لیا کہ ڈرو اپنے رب سے۔ اور رب کے کیا معنی ہے؟ پیدا کرنے والا، پالن ہار۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ رب کی تعریف یوں فرماتے تھے کہ ادائے منفعت، فائدہ پہنچانا، اور رفع مضرت اور تکلیف کو رفع کرنا بلا اجرت، بغیر کسی اجرت کے۔ یہ ہے رب کہ جو لوگوں کو پالتا ہے اور ان سے ضرر کو، نقصان کو دور کرتا ہے، بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کمپلشن اور ضرورت کے۔ وہ اپنی ذات میں رب ہے، پالنا اس کی صفت ہے اور اس کے علاوہ کوئی پال نہیں سکتا۔ تو اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور کیسا پیدا کیا؟ احسن الخالقین،
اس سے خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. جو چیز جہاں بنائی وہ انتہائی موزوں اور مناسب ہے، اور جو اس کی ضرورت تھی اس کو مہیا کرنے کے سارے اسباب پیدا کیے. اگر پیاس لگتی ہے تو پانی موجود ہے، اگر دھوپ ہے تو اس کے لیے سایہ موجود ہے، گرمی ہے تو ٹھنڈی ہوا ہے، اور تپش ہے تو بارش ہے. ہر قسم کی ضرورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا، اور ایسا اچھا انتظام کیا کہ کوئی کر نہیں سکتا. اگر انسان کی خلقت پہ غور کرے تو انسان اللہ کی ربوبیت کا قائل ہو کے رہ جائے گا کہ جو اللہ نے بنا دیا کوئی بنا نہیں سکتا. انسان کی سوچ اس بنائے ہوئے کو سمجھنے سے قاصر ہے جتنا خوبصورت انسان اللہ نے بنایا. اور پھر کائنات کے اندر کیا گلو گلزار بنا دیے. ایک ہے نا بلڈنگ، اس کی تیسری منزل تک پانی نہیں جاتا، موٹریں لگانی پڑتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ درخت کتنے اونچے ہیں، اور کیسا انتظام کیا ہے کہ ان کے آخری پتے تک پانی پہنچ رہا ہے. اور کھیت آپ دیکھیں، آج کل گندم کی فصل کھڑی ہے، ہر پتا ایک برابر کی سطح پہ بڑھ رہا ہے. سارا کھیت جیسے ایک لائن کھینچ کے برابر کیا. اور درخت کو ذرا پیچھے ہو کے دیکھیں، اس کی ٹہنیاں ایک ہی اس میں احاطے میں بڑھتی ہیں. اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنا دی کہ آدمی دیکھے تو خوش ہو جائے، اور سب کچھ انسان کے لیے بنایا. اور غافل صرف اس اپنے خالق اور مالک اور پالنہار سے یہی انسان. باقی ہر مخلوق اللہ کے آگے سر سجدہ کرتی ہے اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر مخلوق کو پہلے رزق کے آگے گردن چکائی اور پھر اس کو روٹی دی. انسان کو کہا کہ نہیں، تیری گردن کسی کے آگے نہیں جھکے گی، تو نوالا اٹھا کے بھی منہ میں ڈالے. ہر مخلوق گردن چکاتی ہے اور پھر کھاتی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے کہا کہ تو کسی کے آگے گردن نہیں جھکائے گا، یہ گردن صرف میرے آگے جھکنی چاہیے. اے انسانوں غور کرو اور ڈرو اس اللہ سے. تو ڈرنا دو قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ کسی ہیبت ناک چیز سے، شیر سے، جو موت لانے والی چیز ہو، مضر چیز ہو، اس سے آگے ڈرتا ہے. تیز نہ چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، موت سے ڈرتا ہے، حادثے سے ڈرتا ہے. یہ وہ ڈرنا نہیں ہے جس کی طرف اللہ متوجہ فرما رہے ہیں. یہ ایسے ڈرنا ہے جیسے باپ کے احسان کے تلے بیٹا دبا ہوتا ہے تو پھر ڈرتا ہے کہ یار باپ ناراض نہ ہو سکے. اپنے استاد کے احسانوں تلے دبا ہوتا ہے تو پھر ڈرتا ہے کہ یار میرا اتنا شفیق استاد ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے. تو ایسا رب، اس کو ناراض کرنے سے، اس کی ناراضگی کا اندیشہ نہ کرنا اور فکر مند نہ ہونا، تو اس رب کو ناراض کر دینا اور اس کی ناراضگی کو معمولی سمجھنا. اگر خداوند قدوس ایک لمحے کے لیے ہوا کو بند کر دے، یہ ایک لمحے کے لیے اس ہوا کو پیٹ کے کسی حصے میں جکڑ دے، انسان کی موت واقع ہو جاتی. ایک چربی کے ذرے کو وہ کسی جگہ پھنسا دے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ایک پتھر کی کنکری کو جو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا کہ آپ پیشاب کی نالی میں کہیں پھنسا دے، موت واقع ہو جاتی. ایسا کریم رب، ایک نظام پورے کے اندر چل رہا ہے، پورا نظام 160 دفعہ سارا خون گردوں میں سے گزر جاتا ہے دن میں 24 گھنٹوں کے اندر، اور وہ صاف ہوتا رہتا ہے جو اسے غذا ہم کھا رہے ہیں اور جو علاوہ ہے. اور اسی طرح نروس سسٹم ہے، اسی طرح مختلف سسٹمز ہیں کہ آپ کو بتائیں آپ حیران و ششدر ہو جائیں کہ کیسا رب نے نظام بنایا. تو ایسا شفیق رب، ایسا کریم رب، ایسی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا، ٹھنڈا پانی پلانے والا، محبت کرنے والے دوست دینے والا، والدین کے دل میں محبت ڈال کے پرورش کا انتظام کرنے والا، وہ کون سی چیز ہے کہ ماں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خود ٹھنڈے پہ لیٹتی ہے اور بچے کو گرم بستر پہ لٹا دیتی ہے اور پھر اس کا منہ چومتی، اس کا پیشاب اور پخانہ دھوتی ہے اور اسے نفرت نہیں کرتی. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی.
ورنہ آپ لاکھوں کروڑوں کسی کو دے دیں، کوئی کسی کا بہانہ دھونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر دھوئے گا بھی تو مجبوری سمجھ کے، ڈیوٹی سمجھ کے۔ لیکن ماں جس محبت کے ساتھ اور جس شفقت کے ساتھ پالتی ہے، کوئی پال نہیں سکتا، اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی۔ تو اس اللہ کی جو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، اور اس کو پیدا اس نے کیا، اور اس کو پیدا کر کے پالنے کے اسباب پیدا کیے، اور جو اس کی ضروریات تھی اس کی کفالت کی اور اس کی ضروریات مہیا کی۔ آپ ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں نوالے کا، غور تو کریں کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا۔ کس نے زمین کو نرم کیا؟ کس نے زمین کو نرم کیا؟ ہل چلانا، مٹی کے ساتھ مٹی بننا۔ اگر ہر شخص اپنی گندم خود بیجتا تو بندہ کو ایک روٹی سے زیادہ نہ کرتا، یہ تو بڑی مشقت۔ کسان پانی کے ساتھ پانی ہو جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے اندر پانی ڈالتا ہے، پھر اس کے اندر نمی ڈالتا ہے، پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ سے دعائیں کرتا ہے ہوا ٹھیک رہے، موسم ٹھیک رہے، پھر ایک گندم کا دانہ نکلتا ہے زمین میں سے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اس قدر شدید گرمی اندازہ نہیں کر سکتے، شہری لوگ تو ہلاک ہو جائیں گے اس گرمی میں گندم کٹائی ہوتی ہے، اور وہ شوق خوشی کے ساتھ کاٹتا ہے، پھر اس کے گٹھے بناتا ہے، پھر اس کو مشینوں میں ڈالتا ہے، یا جہاں مشین نہیں تھی پہلے تو وہ گایا جاتا ہے اور اس میں سے دانے لیتا کہ پھر اس کو بوری میں ڈالتا ہے، پھر بوری کو اٹھاتا ہے اور منڈی میں لے کے آتا ہے، پھر وہاں سے وہ جاتا ہے اور پیسا جاتا ہے، تھیلوں بند ہو کے گھر آ گیا۔ کیا یہ کافی ہو گیا؟ نہیں، ابھی بھی اس کو پھر کوئی گوندے گا اور پھر اس کو پکائے گا، اور گرمی کے موسم میں چولہے کے آگے 1 منٹ کھڑا ہونا دشوار ہے، پکانے والے نے اس کو پکایا اور اتنے پروسیس میں سے گزر کے آپ نے نوالا منہ میں ڈالا اور کھا کے پھر اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اور پھر اس اللہ نے اتنی مہربانی، اتنی پروسیسز میں سے گزر کے پھر یہ نوالا اندر چلا گیا، اس کے ساتھ اتنی علائشیں ہیں، اتنے جراثیم ہیں، اتنی کھادیں اس میں پڑی، اگر اندر کا انتظام ٹھیک نہ ہو تو یہ زہر مار دے گا۔ پھر میدے کے اندر تیزاب کو پیدا کیا، اور ایسا انتظام کیا کہ وہ تیزاب میدے کو نہیں کھاتا، میدے کے اندر ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے میوکس کی، وہ تیزاب باہر سے جو زہر آتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے اور باقی غذا کو توڑ پھوڑ کے اس کے ذرات کر دیتا ہے، اور پھر وہ غذا جو میدے میں اور آنتڑیوں میں جذب ہوتی ہے، پھر ایسے نہیں جذب ہو جاتی، پھر اس کو جذب کر کے سارے کے سارے وہ جو اس میں سے روح اور جوہر نکال کے وہ جگر میں چلی جاتی ہے، اور جگر میں جا کے پوری ایک فیکٹری ہے جو اس کو پھر اوور آل کرتی، کوئی غلط چیز رہ گئی اس کو واپس فضلے کی شکل میں، پکانے کی شکل میں آنتڑیوں میں بھیج دیتی، اور جو اس میں سے جوہر اور اصل جو چیز تھی جو انسان کے جسم کو جانے کے لیے ضروری تھی وہ خون میں مکس ہو کے اس کے جزو بدن بن گئے۔ ایسا رب، اس سے ڈرو، اس کی ناراضگی کو معمولی نہ سمجھو، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ ابھی اس نے مہلت دی ہے، اس کو پہلے پہچانو اور اس کی ہمدردی اور اس کی شفقت اور اس کی محبت کا ادراک کرو اور اس کی قدر و قیمت ڈالو، اور اس سے ملاقات ہونی ہے۔ وہ ملاقات معمولی نہیں ہے، اس وقت جو ملاقات ہونی ہے اس دن سارے حساب کتاب ہونے ہیں، اور آج ساری زندگی کا محور اور ساری زندگی کا مدار اولاد کی ویل بینگ، انسان جو خرابی کر رہا ہے وہ اولاد کے لیے کر رہا ہے، یہ میں بچوں کے لیے پال لوں، یہ میں بچوں کے لیے کوئی چھوڑ جاؤں، یہ میں بچوں کے لیے۔ ایک ہمارے دوست تھے، ابھی شادی ہوئی، پریشان ہوئے، کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ سیونگ ہی نہیں ہے، جو بچے ہوں گے تو کیا کریں؟ جس اللہ نے ابھی تک ہمیں پالا ہے وہ ان کو بھی پالے۔ اس پریشانی میں بیوی کو ملازم کرا دیا، اپنی زندگی جیرن بنا لی، اور ٹینشن میں سارٹ آف ذہنی بیماری ہو گئے، ایسا شیطان کے۔ تو اس دن سے ڈرو، بخشو یومن، اس دن سے ڈرو، وہ دن بڑا سخت ہے۔ لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ اولاد جس کے لیے مرتا ہے آدمی اور بھاگتا ہے اور دوڑتا ہے، اس دن وہ اولاد کام نہیں آنے والی، اور دعائیں کرتا ہے